بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکری کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہے 8 دسمبر سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج ذرا ہم خبر لیتے ہیں جناب ہمارے پڑوسی ملک چائنا اور ہمارا دوسرا پڑوسی لیکن دشمن ملک انڈیا کہ ان کے درمیان کیا چل رہا ہے، اور یہ جو اسرائیل جو ہے وہ یو اے ای اور عرب کنٹریز کے قریب ہو رہے ہیں اور اس کو ریکگنائز کرتے جا رہے ہیں اور اس کو تسلیم کر رہے ہیں، تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد بھی جو تعلقات ہیں چائنا اور انڈیا کے درمیان اس وقت معاملات کس نوعیت کے ہیں؟ کیا اسرائیل جو ہے اس کی جو دوستی ہو رہی ہے عرب ممالک کے ساتھ، کیا اس کا فائدہ انڈیا کو پہنچے گا، اور کیا چائنا اس سے کمزور ہوگا، اور کیا چائنا خوفزدہ ہے؟ تو اس پہ دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں جناب اس کے مطابق تو چائنا پیش قدمی کر رہا ہے، اور نہ صرف پیش قدمی کر رہا ہے بلکہ پہلے سے زیادہ ایگریشن اس میں آ چکی ہے۔ میں 3-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بڑی طاقت کو یعنی کہ امریکہ اینڈ کمپنی کو ایران کے خلاف جن کو انہوں نے کھڑا کرنا تھا ان کو تو وہ ممالک مل رہے ہیں، یعنی عرب ممالک ایران کے مقابلے میں انہوں نے کھڑا کرنا ہے، ترکی کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے، تو اس کے لیے ان کو یو اے ای کی خدمات میسر آ چکی ہیں، بحرین کی آ چکی ہیں، سوڈان کی آ چکی ہیں، اور سعودی عرب جو ہے اس میں پائپ لائن میں ہے۔ لیکن ابھی تک یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں یہاں پہ ابھی تک ان کا جو وہ گھوڑا نہیں بلکہ گدھا اور خچر جو اتارنا چاہ رہے ہیں میدان میں وہ ہے انڈیا۔ تو انڈیا بہرحال ایک بات کی داد دینی پڑے گی کہ انڈینز جو ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے چل رہے ہیں، اور وہ مار بھی کھا رہے ہیں، اور وہ مار جو چائنا سے پڑ رہی ہے، جو پاکستان سے پڑ رہی ہے، جو مقبوضہ کشمیر کے اندر سے پڑ رہی ہے، اس کو وہ برداشت کر رہے ہیں۔ وہ مالی نقصان بھی ہے، وہ جانی نقصان بھی ہے، وہ فوجی نقصان بھی ہے، اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور کسی بڑی جنگ کی طرف ابھی جانے سے اپنے آپ کو انہوں نے روکا ہوا ہے۔ اور امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ جناب چائنا کے مقابلے میں انڈیا کسی بھی طریقے سے میدان میں اتر آئے اور سینہ تان کے کھڑا ہو، لیکن بھارت کی طرف سے اندر خانے بہت زیادہ مزاحمت ہو رہی ہے، اور مزاحمت نہ صرف مزاحمت ہو رہی ہے بلکہ ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ امریکی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ اس کی ایک رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق ہی کہ چین کی پالیسیوں کا سامنا کرنے کے لیے بھارت جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے بشرطے کہ بھارت مان جائے۔ اب یہ خارجہ کمیٹی کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق امریکہ کو براہ راست کسی سے پنگا نہیں لینا چاہیے، بلکہ چین کا مقابلہ کرنا ہے تو ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پہ تو اس کے لیے انڈیا کے غبارے میں ہوا بھری جائے، انڈیا کو ذرا تھوڑا سا پش کیا جائے، اور اس کو تیار کیا جائے کہ جناب آپ لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو ہر طرح کی سپورٹ دیں گے۔ یعنی مین پاور جو ہے بندے مریں گے انڈیا کے، فائدہ اٹھائے گا امریکہ، اور امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ صرف اسلحہ دے گا، اور اسلحہ بھی اس وقت تک دے گا جب تک اس کا مفاد ہوگا، اور جیسے ہی وہ دیکھے گا کہ مفاد میرا پورا ہو گیا، اس کے بعد پھر اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا انڈیا کی طرف کہ انڈیا نے بہت زیادہ اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے ان کے حق میں، اور چین کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ تو امریکہ نے انڈیا کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو ہمارے ساتھ امریکہ نے رشین افغان وار جب تھی اس وقت ہمارے ساتھ کیا تھا، کہ پہلے پاکستان لڑتا رہا، مجاہدین بھی گئے، سب کچھ کیا، جنرل محمد ضیاء الحق شہید، وہ پوری کی پوری قیادت موجود تھی، لیکن جیسے ہی افغانستان میں روس کو شکست ہوئی، روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، واحد سپر پاور بن گیا امریکہ، اور اس کے بعد امریکہ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بلکہ اس وقت کی ہماری پوری کی پوری فوجی قیادت C-130 میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور ساری کی ساری فوجی قیادت جو ہے وہ شہید کر دی گئی۔ تو یہ ہسٹری ہے۔ تو انڈیا کو اس بات کا شاید تھوڑا بہت اندازہ ہے
تو تھنک ٹینکس جو کہہ رہے ہیں امریکہ کے اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ براہ راست اس جنگ میں نہ الجھا جائے، کیونکہ براہ راست جنگ میں الجھے تو پھر اس میں خون خرابہ ہوگا، اور اس وقت امریکہ جو ہے، امریکی فوجی اپنا خون دینے کے لیے تیار نہیں، بڑی مشکل سے وہ افغانستان سے ایک کیا کہنا چاہیے کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی جو فتح ہے وہ یہاں سے بڑی مشکل سے ان کو محفوظ راستہ ملا ہے افغانستان سے 20 سال کی ذلت آمیز لڑائی کے بعد۔ لہٰذا امریکی سینٹ جو ہے جی وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ امریکہ، بھارت، جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، یہ اگر سارے ملک مل جائیں تو جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے آپس میں مل کے کریں تو یہ چین کا جو ویژن 2035 ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت انڈیا نے تو کیا چائنا سے مقابلہ کرنا تھا، یہ 5 ملک وہ کہتے ہیں جناب اگر ملیں تو تب چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے اور ویژن 2035 ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس میں امریکہ ہے، بھارت ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، نیوزی لینڈ ہے، یہ تو حالات ہیں۔ تو اس کے بعد امریکہ کو تائیوان، فلپائن، تھائی لینڈ سمیت دیگر اتحادی ممالک کا بھی دفاع کرنا ہے اور چائنا کی دسترس سے ان کو بھی بچانا ہے۔ اب دوسری جانب امریکی سینٹ کی رپورٹ کچھ اور بھی کہہ رہی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ بھارت کے لیے مشکل صورتحال کا سامنا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ بیکا سمیت دیگر جو دفاعی معاہدے کرتے وقت واضح کیا تھا کہ امریکہ اور بھارت کو دفاع اور خطے کی صورتحال کے پیش نظر ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو دفاعی معاہدے ہیں وہ ایک ہی صورت میں اس سے فائدہ اٹھا سکے گا انڈیا اگر وہ طویل دورانیے کے لیے ہمارے ساتھ چلے۔ یعنی وہی بات جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا تھا وہی اب یہ چائنا، پاکستان کو آپ ہٹا دیں، وہاں پہ انڈیا رکھ دیں، وہی والا کام اب انڈیا سے لینا چاہ رہے ہیں چین اور پاکستان کے خلاف۔ تو صرف پاکستان کا ہی مقابلہ نہیں کرنے کی پوزیشن میں انڈیا، تو چائنا کے ساتھ وہ کیسے مقابلہ کرے گا؟ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ چائنا نے مزید کیا مار ماری ہے ان کو۔ اسی طریقے سے اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب بہت بڑی امداد ابھی تک امریکہ نے کوئی نہیں دی، صرف ابھی معاہدے کیے ہیں، اور معاہدے اسی طرح کے معاہدے میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، بڑی مماثلت ہے، اسی طرح کے معاہدے اور اسی طرح کا لالی پاپ انڈیا کو اس وقت امریکہ دے رہا ہے جیسا کہ ہمیں 9/11 کے بعد دیے گئے تھے۔ 8 ورکنگ گروپس بن گئے اور پتہ نہیں کہ جناب ہم فلاں شعبوں میں، ہر شعبے میں جی، تجارت میں، سائنس ٹیکنالوجی میں، زراعت میں، ایجوکیشن میں، ڈیفنس میں، ہر شعبے میں، انرجی کرائسس میں، ہر شعبے میں پاکستان کی مدد کریں گے، لیکن کسی ایک میں بھی مدد نہیں کی، بلکہ ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہے اور کبھی بھی پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دیا، اور اب وہی کام یہ انڈیا سے لینا چاہ رہے ہیں۔ اگر انڈیا دینا چاہتا ہے تو دے جناب، بہت اچھی بات ہے، ہمیں تو خوشی ہوگی، اور ان کو جب اندازہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پھر امریکی سینٹ کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے جناب کہ چین ترقی کرتے ہوئے بھارت کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور اس بات کا احساس بار بار انڈیا کو بھی دلایا جا رہا ہے کہ بھائی چائنا جو ہے وہ آپ کو اب دشمن سمجھ رہا ہے، تو چائنا کے ساتھ اب دشمنوں جیسا سلوک کرو، یہ اب انڈیا کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن انڈیا جو ہے وہ کافی اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے، ایک بہت بڑی لابی، مضبوط لابی ہے، وہ ابھی بھی یہ کہتی ہے کہ چائنا کے ساتھ ٹکرانے کے بجائے چائنا کے ساتھ صلح کریں، اور وہ ماضی میں ہمارا حریف نہیں بلکہ حلیف رہا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن امریکہ ہر کوشش میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو پش کیا جائے۔ پھر کینیڈا نے جی براہ راست چین اور روس پر الزام لگایا ہے کہ سائبر کرائم، اب سائبر کرائم میں بھی یعنی کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی چین سے ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے یہ لوگ،
اور چین کے ہاتھوں یہ ہر روز کوئی نہ کوئی ٹیکہ لگوا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور کینیڈا کی جو کمیونیکیشن سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ سنگین ترین خطرات اگر ہیں سائبر کرائمز میں تو وہ چائنا سے ہیں، اور چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے اگین ہم سب کو کنسورشیم بنانا پڑے گا، پھر جا کے مقابلہ کر پائیں گے۔ یہی چیز دفاعی ساز و سامان کی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، کینیڈا سے ایک طرف کینیڈا سے چین اور روس پر سائبر کرائم کے الزامات لگائے گئے، اور ساتھ ہی خود برطانیہ جی اس نے بھی جدید سائبر آلات کے حصول کے لیے رقم بھی مختص کر دی تاکہ چین روس سمیت نئے بلاک کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور امریکن سیکرٹری دفاع بھی چین کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید 500 بحری جہاز خرید کر امریکی بحریہ کے حوالے کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا ڈفرنس ہے کہ 500 بحری جہاز امریکہ خرید کر امریکی بحریہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے، تب جا کے وہ چائنا کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، کیونکہ چین کے ساتھ کشیدگی کرنے والے ممالک جیسے بھارت اور تائیوان کو اسلحہ بھی فروخت کیا جا رہا ہے تاکہ چین کو ان تنازعات میں الجھا کر رکھا جائے اور پھر منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا جائے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ جو چیزیں یہ پڑھ رہے ہیں تو انڈیا کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی تو یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ اس میں پازیٹیوٹی کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں ساری کی ساری نیگیٹیوٹی ہے۔ منفی بنیادوں پہ یہ عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم نے امریکی مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اور چائنا کو انڈیا سے بھی لڑوانا ہے، تائیوان سے بھی لڑوانا ہے، آسٹریلیا سے بھی لڑوانا ہے، جہاں جہاں جتنے محاذ کھولے جا سکتے ہیں چائنا کے اگینسٹ وہ کھول دیں، اور واشنگٹن آرام سے پرسکون مزے لے اور باقی ملک آپس میں گتھم گتھا رہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چائنا کو روس جو ہے وہ سمجھا رہا ہے، انڈیا کو روس سمجھا رہا ہے کہ آپ ذرا ان ساری چیزوں سے بچیں۔ اور چین سمیت 15 ممالک کے جی دنیا کے ساتھ جو سب سے بڑا ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے، تو اس سے بھی جو امریکہ کے ایوان ہیں وہ کافی پریشان ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ جو ہے وہ بھی چین کر چکا ہے۔ اب آتے ہیں، کیا انڈیا جو ہے وہ کوئی پوزیشن میں ہے جی، اس مصیبت پوزیشن میں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے گا؟ یہ ایک بھارت نے چین اور تائیوان میں جی کشیدگی کے باوجود تائیوان کو تجارتی معاہدوں کے لیے بات چیت کا عندیہ دے دیا، یہ خبر ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہانگ کانگ میں امریکی اور برطانوی مداخلت کی بھارتی پشت پناہی بھی چینی حکومت بخوبی واقف ہے۔ تو یہ ایک دوگلا پن جسے کہتے ہیں، تو یہ چائنا یہ ساری چیزوں پہ بھی نظر رکھے ہوئے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک طرف روس کے ذریعے پیغام بھجواتا ہے صلح کا اور دوستی کا، جبکہ دوسری جانب وہ تائیوان کے ساتھ بھی، ہانگ کانگ کے ساتھ بھی، اور امریکہ اور برطانیہ کے کہنے پہ چین کے مقابلے میں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اب تک یہی وجہ ہے کہ اب تک لداخ کے معاملے میں بھی، ہمالیہ، تبت، اس معاملے میں کوئی درجنوں ادوار ہو چکے ہیں مذاکرات کے، چینی فوج اور انڈین فوج کے درمیان، چینی وزیر دفاع اور انڈین وزیر دفاع، چینی وزیر خارجہ اور انڈین وزیر خارجہ، ہر لیول پہ بات چیت ہو چکی ہے، لیکن کسی بات پہ بھی اتفاق نہیں ہوا، اور کشیدگی بدستور بڑھ رہی ہے، اور چین بدستور اپنی پیش قدمی جاری کیے ہوئے ہے۔ نہ صرف پیش قدمی کر رہا ہے بلکہ آرمی جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے چین کے سامنے عملاً گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور اس لیے ٹیک دیے ہیں کہ اب تک چائنا مختلف ایریاز میں ہزاروں مربع کلومیٹر کا علاقہ انڈیا کے جو زیر انتظام تھا اس پہ قبضہ کر چکا ہے، وہ خواہ لداخ ہو، خواہ وہ جنوبی تبت ہو، خواہ وہ پینگونگ جھیل ہو، خواہ وہ ہمالیہ کی پہاڑیاں ہوں، اور اب جو لیٹسٹ ہوا ہے وہ ہے جناب اروناچل پردیش، وہاں پہ بھوٹان اور انڈیا کے
پٹی پہ، باؤنڈری پہ، وہاں پہ 80 میل کی پٹی ہے جناب، اور 80 مربع کلومیٹر کے ایریا پہ یہ قبضہ کر چکا ہے چائنا، اور 3 گاؤں جو ہیں انڈیا کے پاس جو تھے، جو انڈیا کے باؤنڈری میں تھے، وہ چائنا اپنے علاقے میں شامل کر چکا ہے، اور وہاں پہ جو سیٹلائٹ تصویریں تازہ ترین آئی ہیں، وہاں پہ وہ اپنی عمارتیں تعمیر کر چکا ہے، 40 سے زیادہ وہ عمارتیں تعمیر کر چکا ہے، اپنا دفاعی ساز و سامان وہاں پہ پہنچا چکا ہے، اور ہر طرف سے انڈیا کو زچ کر رہا ہے، لیکن انڈیا جواباً ایک لمحے کے لیے بھی اس کا مقابلہ بلکہ ریزسٹ بھی نہیں کر رہی، مزاحمت بھی نہیں کر رہی، اور صرف منت ترلا پروگرام چل رہا ہے۔ اور ابھی بھی چائنا نے ابھی بھی جو میسج دیا ہے وہ یہی ہے کہ جناب اچھے پڑوسیوں کی طرح رہو گے تو بالکل انجوائے کرو گے، اور اگر آپ نے دشمن کے ساتھ مل کے چائنا کے دشمن والا ایک کردار ادا کیا تو پھر امریکہ تو جب آئے گا سو آئے گا۔ انڈیا کی حد تک چائنا نے یہ واضح پیغام ہے کہ آپ کو اس حد تک زچ کریں گے کہ آپ کا جینا دو بھر ہو جائے گا، وہ انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی۔ تو اسی لیے چائنا جو ہے وہ بہرحال، اور خاص طور پہ کرونا کی جو صورتحال آئی، اس میں تو چین کی معیشت اور انڈیا کی معیشت، اور چین کا اور انڈیا کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، اس میں تو انڈیا کا بھی ستیہ ناش ہو گیا اور امریکہ کا بھی، اور چین اس میں بہت زیادہ مستحکم ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جناب، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایک نئی جو گیم ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے، تو اس پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔